یہ وہی شیخ الہند کا خواب ہے، بنیادوں کی تحریک اس نے چلائی، مالٹا کے جیل میں گیا، شیخ العرب والا جو حسین مدنی بھی کیا، یہ وہی مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ اکوڑا خٹک آج اس کے خواب ہیں، یہ آج اسی کی، یہ جلال الدین حقانی ہے، یہ فلانا حقانی ہے، فلانا مولانا عبدالعلی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے مفتی اعظم، مدارس کا سلسلہ، علامہ انور شاہ کشمیری پر قربان جاؤں، میرے ماں باپ اکابرین پر، مولانا نانوتوی کے پاس ایک دو طالب علم تھے، علامہ انور شاہ کشمیری جب دیوبند کا عروج تھا تو علامہ انور شاہ کشمیری کے پاس 62 طالب علم تھے دیوبند میں، دور حدیث کے، کتنے تھے؟ 62 تھے۔ آج ان کی برکات ہے، آج محمد کی برکات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس نالائق کے پاس دیکھو کتنے بیٹھے ہوئے، سمجھ؟ کام انہی کا ہے، کام انہی کا۔ مولانا ہم کو مکے سے بھی نکالا گیا، مکہ بھی ہمارا نہیں تھا، مدینہ بھی ہمارا نہیں تھا، دبئی، قطر، مسقط، پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش، برما، اسلامی ممالک کوئی بھی ہمارے نہیں تھے۔ ہماری شریعت کو اور ہمارے دین کو 1500 سال ابھی تک پورے نہیں ہو گئے، سابق شریعتوں کو لاکھوں سال گزر چکے، کفر کا تسلط تھا، کفر کا قبضہ رہا ہے پوری دنیا پر، ہمیں تو 1500 پورے نہیں ہو گئے، لیکن آپ نے دیکھا کافر دیکھتے نہیں ہے کہ فتوحات کے ذریعے سے آہستہ آہستہ کہ سرزمین کفر کو ننقصوا ہم گھٹا رہے ہیں، تو مکہ بھی ان سے نکالا، مدینہ بھی ان سے نکالا، دبئی بھی نکالا، قطر بھی نکلا، مسقط بھی نکلا، افغانستان بھی نکلا، اور روز بروز اللہ کے فضل سے اسلام بڑھ رہا ہے، گھٹ نہیں رہا، سب کو سبحان اللہ، اے ہے جنے دا پتر۔ پھر بھی ساتھی کہتے ہیں ہماری کمزوریاں ہیں، ہماری کوتاہیاں ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اسلام بڑھ رہا ہے۔ میں نے خود برطانیہ کے اندر اور کئی جگہوں کے اندر، یہ کہ باہر میں کئی چرچوں کو خرید کر کے کروڑوں ڈالروں میں اور پاؤنڈ میں، کروڑوں میں 6-7 کے افتتاح تو میں نے خود کرایا ہے مولانا، کروڑوں پاؤنڈ پہ، یہی ہندوستان کے لوگ، اللہ آپ کا بھلا، گجرات کے، ڈھابیل کے، سہارنپور کے، ہندوستان کے تاجر برادری، سمجھے، تاجر برادری اللہ آپ کا بھلا کرے، اور تبلیغی حضرات، دیندار، یہ آپ کے مفتی شبیر صاحب اللہ آپ کا بھلا کرے، مفتی اعظم وہاں کے، بڑے ادارے، بڑے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ادارے اور بڑی مسجدیں، اس طریقے پر خود ہمارا آپس کی ہمارا قصور ہے، ورنہ یہ کہ ماشاءاللہ لوگوں کے کاروبار ان چیزوں کو، مسلمان دھڑا دھڑ لوگ، برطانیہ کے خود 10-12 کروڑ اس کی آبادی ہے، نہیں ہے، سمجھے، بلکہ اس سے کم ہے، اور سارے کے سارے مسلمان بن رہے ہیں، آہستہ آہستہ مسلمان بن رہے ہیں۔ مدارس کا سلسلہ، علامہ انور شاہ کشمیری پر قربان جاؤں، میرے ماں باپ اکابرین پر، مولانا نانوتوی کے پاس ایک دو طالب علم تھے، علامہ انور شاہ کشمیری جب دیوبند کا عروج تھا تو علامہ انور شاہ کشمیری کے پاس 62 طالب علم تھے دیوبند میں، دور حدیث کے، کتنے تھے؟ 62 تھے۔ آج ان کی برکات ہے، آج محمد کی برکات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس نالائق کے پاس دیکھو کتنے بیٹھے ہوئے، سمجھ؟ کام انہی کا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ میں نالائق ہوں، میں نے پڑھا مڑا نہیں ہے، میں کہتا تھا کہ یا اللہ احمد علی لاہوری کی، میں نے عرض کیا کہ اس کی جیکٹ کو دیکھ کر کے روتا تھا، اور میں کئی دفعہ یہ ہے کہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ کی مسجد میں گیا ہوں، میں نے ان کے بیٹوں کو کسی نقاب ڈال کر کے میں روتا رہا کہ اللہ اس سے آپ نے کام لے لیا، قرآن ہمارے ہاتھ میں دے دو، احمد علی لاہوری، مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ، اس قسم کے، اللہ قرآن ہمارے ہاتھ میں دے دو۔ تو میں نے حدیث تو جامع فاروقی میں پڑھا ہے، الحمدللہ بہت پڑھا ہے، لیکن یہ تھا کہ قرآن مجھے موقع مل جائے، وہ الحمدللہ یہ ہو گیا۔ یہ ان حضرات کی برکات ہے جو میں نے عرض کیا کہ 62 طالب علم علامہ انور شاہ کشمیری کے ساتھ، سمجھے بھائی، یہ سلسلہ بڑھ رہا ہے، یہ گھٹ نہیں رہا ہے۔ علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 50 لوگ تک بھی نہیں تھے، سمجھے، نہیں تھے، لیکن آج دیکھو بنوری ٹاؤن کو دیکھو کہ ماشاءاللہ کس مقام پہ پہنچا۔ سنگ بنیاد تو ان کی ہے، محنت تو اصل میں انہی کی۔ مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ نے اکوڑا خٹک میں، اس نے 50 طلبہ بھی نہیں دیکھے دور حدیث میں، جس کو جبریل علیہ السلام کہتے تھے، میں نے اکوڑا خٹک میں بیان بھی کیا مولانا سمیع الحق رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت پر، اس کا نام جبریل تھا۔ ہندوستان میں جب یہ آ گئے تو قاری طیب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ عبدالحق آپ جو جا رہے ہیں ہمیں یتیم کر کے جا رہے ہیں۔ مولانا سمیع الحق کے والد ماجد ہمارے شیخ کے استاد تھے، مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کے، مولانا عبدالحق اکوڑا خٹو، یہ وہی شیخ الہند کا خواب ہے، بنیادوں کی تحریک اس نے چلائی، مالٹا کے جیل میں گیا، شیخ العرب والا جو حسین مدنی بھی کیا، یہ وہی مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ اکوڑا خٹک آج اس کے خواب ہے، یہ آج اسی کی، یہ جلال الدین حقانی ہے، یہ فلانا حقانی ہے، فلانا مولانا عبدالعلی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے مفتی اعظم، ان کے کچھ فتویٰ آ گئے، ہم نے زور لگایا، دارالعلوم بنور ٹاؤن فاروقی، ہم ان فتواؤں کو توڑ نہیں سکے،
اس نے ہمارے فتووں پر یہ ہے کہ کراچی کے فتووں پر اٹیک کیا تھا، ہم نے زور لگایا اپنے الو کو سیدھا کرنے کے لیے، صرف وہ پٹھان کا بچہ صرف پٹھان تھا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں ہے؟ باقی یہ ہے کہ ان کے اتنے مضبوط قسم کے مضبوط ان کے اشکالات تھے، ہم نے آج تک ان کو دفن کر دیا، اس کا جواب ہم سے بنا نہیں۔ یہ تو کیا ہے، اسلام کو نقصان تو نہیں ہو رہا نا، اسلام کو نقصان تو نہیں ہو رہا، اللہ کے فضل و کرم سے ہماری نالائکیاں ہیں، لیکن سلسلہ یہ کہ بڑھتا رہتا ہے۔ آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ اسلام بڑھ رہا ہے مولوی صاحب، چشم ما روشن دل ما شاد ویسلم تسلیما، یاد میں پکا۔ یہ وہی مشہور قصہ ہے جو آپ کے سامنے، منافق اور اللہ کا بھلا کریے کہ یہودی دونوں کا جھگڑا ہو گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا، اور وہ منافق فوٹو اسٹیٹ مسلمان، اس نے کہا کہ نہیں میں اس فیصلے کو نہیں مانتا، ہم حضرت عمر کے پاس جائیں گے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ عمر جلالی آدمی ہے، جلالی کے پاس جائیں گے، ان کو کہیں گے کہ یہودی کے حق میں فیصلہ ہو گیا، تو عمر پھر یہ کہ جوش میں آئے گا، جلال میں آئے گا کہ یہودی کون ہوتا ہے، ہمارے مسلمان کو ہرانے والا، نہیں فیصلہ مسلمان کے حق میں، یہی ان کا، جبکہ فیصلہ محمد رسول اللہ کر چکا تھا۔ اب عمر کے جلال سے فائدہ اٹھانے کے لیے جا رہے، ماشاءاللہ بہت اچھا فائدہ اٹھایا، جا کر کے اللہ السلام علیکم وعلیکم السلام، عمر باہر نکلے، سنگ راغ لیتے تاسو خبر ولے راغ لیتے سنگ راغ لیتے، انہوں نے کہا کہ سرکار اس لیے آئے کہ یہودی نے کہا یہ مسلمان ہے آپ کا، میں تو یہودی ہوں، لیکن ہم گئے سرکار کے پاس، آپ کا سرکار محمد رسول اللہ فیصلہ اس نے میرے حق میں کیا، یہ لوگ اس فیصلے پر راضی نہیں ہے، یہ کہہ رہے کہ عمر دوبارہ اس فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ ہاں فرمایا کہ تسی جڑا نا ایتھے تسی ایتھے جو نا کھڑے رہو، میں ابھی آ کر کے فیصلے کر رہا ہوں، اور وہاں سے آ کر کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، تلوار اٹھا کر کے لائے یوا دا دعا، ایسا کر کے گردن اس کی اڑ گئی، فرمایا عمر کا فیصلہ ایسا ہوتا، سمجھے، جو محمد رسول اللہ کے فیصلے کو۔ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ فاروق لقب اس واقعے سے حضرت عمر کو پڑ گیا، بعض کا کہنا یہ کہ الفاروق، فاروق جو آپ کو کہا گیا، الفارق بین الحق و بین الباطل، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا عمر کا ہونا ضروری ہے، عمر کا ہونا ضروری۔ ابو بکر پہلے نمبر پر ہے، ارحم امتی بی امتی ابو بکر واشہدہم فی امر اللہ عمر، لیکن جہاں لڑائی ہو جہاد کا مسئلہ ہو تو وہاں ابو بکر دوسرے نمبر پہ اور عمر پہلے۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار اشدہم فی امر اللہ عمر، اور رحماء بینہم ابو بکر بعد میں۔ بلاغت اسی کو کہتے، بلاغت اسی کو کہتے، مطابقت الکلام لمقتضى الحال، اگر یہ آپ خالی ذہن ہے تو میں زید قائم کہوں گا، اور اگر آپ منکر ہے تو ان زید قائم کہوں، اس سے بڑے منکر ہے ان زید لقائم کہوں گا، اس سے زیادہ منکر ہے تو ان زید هو القائم کہوں گا، اس سے زیادہ پرلے درجے کے بے ایمان ہو تو ان کو واللہ ان زید هو القائم۔ سمجھیں، بلاغت میں تو اسی طرح ہوتا ہے کہ سامنے والے کو دیکھتے کہ اس کی حالت کیا ہے۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کیا بیان فرما رہے تھے۔